أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون۔ ان آیات کے اندر ان لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بظاہر یہ بولتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا۔ شروع صورت ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے متقی نیک لوگ اللہ کو ماننے والے کیسے رہتے ہیں، اس کو بیان کیا۔ دوسرا یہ بیان کیا دو آیتوں کے اندر کہ اللہ کے نافرمان کیسے ہیں اور ان کا عذاب کیا ہے۔ اس کے بعد 13 آیتیں ہیں۔ ان 13 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جس کو ہم منافقین کہتے ہیں۔ نفاق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اس کی دردناک عذاب بیان فرمایا ہے، اور دوسری جگہ بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہوں گا وہ جہنم کے سب سے زیادہ تہہ خانے کے اندر ڈال دیا جائے گا، جہاں سخت زیادہ تکلیف دہ ہوگی اس کے اندر ڈال۔ تو وہ منافق کیسے رہتے ہیں، ان کے کیا صفات ہیں، منافق کسے کہیں گے، آج کے زمانے میں منافق ہیں یا نہیں ہیں، اگر آج کے زمانے میں منافق ہیں تو ان کو پہچانا کیسے جائے گا، یہ ساری باتیں اس کے اندر آئیں گی۔ سب سے پہلے منافق کون ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، منافق اسے کہیں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آمنا باللہ، اللہ پر بھی یقین ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن یہ نہیں کہا کہ رسول پر ایمان لائے۔ حالانکہ ہر جگہ بیان ہوا ہے اللہ کے ایمان کے ساتھ نبی کے ایمان کو بیان کیا گیا ہر جگہ، لیکن منافقین کی جب بات آئی تو اس وقت یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زمانہ اگرچہ نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا اور منافقین بھی تھے، لیکن یہ ایک بات ان کے اندر ایسی تھی کہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور وہ بات تھی جھوٹ۔ تو اوپر سے بھی منافقین اور ہر طرح سے وہ صاف کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، وہ کہتے تھے۔ اگر یہاں یہ ذکر کر دیا جاتا کہ وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں تو کیا ہو جاتا؟ جھوٹ ہو جاتا۔ اس لیے نبی کے نبوت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، یہاں پر دو باتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایمان اللہ پر لانا اور آخرت پر یہ دل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جب یہ ایمان والے نہیں ہیں یعنی دل کے اندر ان کا ایمان نہیں ہے، ظاہر سے یہ بتا رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ جب اس طرح سے کر رہے ہیں تو گویا وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ ظاہراً آ کے یہ بول رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا دل ایمان نہیں لایا ہے، تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے اس دھرتی پر؟ خود منافق بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو یہ دھوکہ اللہ کو نہیں تھا۔ اللہ نے اس کے آگے بیان فرمایا اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ نے کہا کہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں کر رہے ہیں مگر اپنی جانوں کے ساتھ، لیکن اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کی جان کے ساتھ کیا دھوکہ ہو رہا ہے، کہ ہم ایمان سامنے ہے، اللہ کا نبی سامنے ہے، آسمان سے اترتا ہوا قرآن سامنے ہے،
پھر بھی ہم بات کو نہیں مان رہے ہیں، یہ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک مرض ہے، یہ جو منافقت ہے نا، نفاق، یہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، مرض کسے کہتے ہیں؟ جسم جو ہے وہ بے اعتدالیوں کی وجہ سے ٹھیک نہ رہے، اس کو مرض کہتے ہیں۔ جیسا کام کرنا ہے نہیں کرنے لگا، سستی آ گئی، کاہلی آ گئی، بیٹھا تو اٹھا نہیں جا رہا، اٹھا تو بیٹھ، جیسا یہ ہوتا ہے اسے مرض کہتے ہیں۔ تو یہ مرض صرف انسان کے جسمانی نہیں ہوتا ہے، جسمانی مرض بھی ہوتا ہے اور روحانی مرض ہوتا ہے۔ اور روحانی مرض کب ہوتا ہے؟ روحانی مرض ہوتا ہے انسان کو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ جب انسان ایمان کے اوپر نہیں چل رہا، اللہ پر پورا بھروسہ نہیں رکھ رہا، تو اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اس کو مرض کہا گیا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے اس مرض کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے۔ حالانکہ یہ جو ان کو دردناک عذاب ہے، یہ کس وجہ سے عذاب تھا؟ یہ دردناک عذاب ان کو دیا جا رہا ہے ان کی نفاق کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اللہ ہے ہمارے سامنے، نبی علیہ السلام کے سامنے، صحابہ کے سامنے آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ایک ہے۔ لیکن جب وہ گھروں کے اندر جاتے تھے تو اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اللہ کے علاوہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے، تو یہاں تو جھوٹ بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو اتنا جھوٹ اتنی بری بات ہے، اتنی بری بات ہے، اتنی بری بات ہے، اللہ کو اتنا برا لگتا ہے جھوٹ کو کہ اللہ نے کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ قسم کا جھوٹ ہے، اور اسی جھوٹ کی وجہ سے تم کو عذاب دیا جا رہا ہے، نہ کہ نفاق کی وجہ سے۔ جھوٹ اللہ کو برداشت، انسان جھوٹ بولے گا، منافق بھی بن سکتا ہے، شرابی بھی بن سکتا ہے، جواری بھی بن سکتا ہے، جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جھوٹ سب سے بری بیماری ہے، اسی لیے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو بھی سب سے بڑا بہتان اور جھوٹ کہا گیا ہے۔ جو انسان سچا رہے گا، سلیم الفطرت رہے گا، وہ خود اللہ کی اس کائنات کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ اللہ ایک ہے، اسے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جھوٹا ہوگا وہی انسان پرابلم میں آتا ہے، وہی انسان گناہوں کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں فساد چل رہا ہے، اس فساد کی جڑ میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو جھوٹ ہے۔ جس وقت یہ کائنات سچائی پر آ جائیں گی اور حق پر آ جائیں گی، تو وہ خود اس کو اپنی ذات کے اندر اللہ دکھنے کو لگے گا، کائنات کے اندر اللہ دکھنے لگے گا، معبود کا وہ خود پہچان کر لیں گی یہ دنیا، لیکن وہ نہیں کر پا رہی ہے، اس کی وجہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ جس بھی انسان کے اندر ہے، اللہ نے کہا کہ نفاق ہے، لیکن نفاق سے بڑھ کر جھوٹ ہے، اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ ان کو جو دردناک عذاب ہے۔ جو مشرک تھے ان کو عذاب کون سا کہا گیا تھا؟ جو مشرک ہیں ان کو عذاب کیا ہے؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب دیا جائے گا۔ لیکن یہ منافقین کے لیے عذاب بڑا نہیں کہا گیا، بلکہ دردناک، یعنی اس کے اندر تکلیف بھی ہوں گی۔ معمولی عذاب نہیں دیا جائے گا، بڑا درد دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے۔ ابھی ان کی یہ جو صفات بیان کر رہے ہیں اللہ، اس کے اندر ایک اور صفت اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ منافق کو سمجھا کیسا جائے گا، پہچانا کیسا جائے گا، منافق سمجھ میں کیسا آتا ہے۔